الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد تکریم و احترام حاضرین ذی وقار، ہم سب اس وقت نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں، اور اس جمعۃ المبارک کو ہمارے ہاں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی الوداعی جمعہ، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جمعۃ المبارک تو ہوتے رہیں گے پورا سال، ہر جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعۃ المبارک ادا کی جائے گی، پر یہ برکتوں والے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ۔ اور جمعۃ المبارک چاہے رمضان المبارک کا ہو، چاہے کسی بھی مہینے کا جمعۃ المبارک ہو، شریعت مطہرہ میں اس دن کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، جسے سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار، گویا اس جمعۃ المبارک میں اور اس سے پہلے جو ہم نے 3 جمعے ادا کیے، ان 4 جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں 2 چیزیں جمع تھیں، ایک سید الایام اور دوسرا سید الشہور، ایک تو تمام دنوں کا سردار جمعہ اور پھر تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک۔ میں نے عرض کیا جمعۃ المبارک کا سلسلہ تو پورا سال چلے گا، لیکن اس برکت والے جمعے کا انتظار کرنے کے لیے 11 مہینے مزید انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر اس 11 مہینے کے طویل عرصے میں کسی کو معلوم نہیں کہ اس جہان میں کیا انقلابات اور کیا تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ کتنے لوگ جو آج کے اس مبارک اجتماع میں آئیں گے، مساجد میں آ کر اور خوش نصیب حرمین شریفین میں جمعۃ المبارک ادا کریں گے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ آج تو میں برسر زمین ہوں، 11 مہینوں تک، آئندہ رمضان المبارک تک آنے تک ممکن ہے میں زیر زمین چلا جاؤں۔ اس لیے اس حوالے سے اس جمعۃ المبارک کی اہمیت تو بن جاتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے
اس کی اہمیت، اس جمعہ کا مقام، اس کی عظمت اور شان تسلیم شدہ ہے، کوئی اس کا انکاری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں ایک تہوار اس کو بنا لیا گیا ہے کہ شاید یہ کوئی خاص تہوار ہے آخری جمعہ، حالانکہ شریعت مطہرہ میں یہ کوئی خاص تہوار نہیں ہے، بلکہ جیسے پہلے والے 3 جمعے عظمت اور شان والے تھے، یہ جمعۃ المبارک بھی اسی طرح عظمت اور شان والا ہے۔ یہ کوئی خاص تہوار یا اس میں کوئی خاص نوافل یا اس میں کوئی خاص وظیفہ وہ شریعت مطہرہ میں کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک مذاق کیا جاتا ہے، میں اس کو شریعت کے ساتھ مذاق ہی کہوں گا، کہ بعض جگہ قضاء عمری کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 12 رکعت نوافل ادا کرو جمعۃ المبارک کے بعد، آپ کی زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ آپ بھلے اس کو کوئی نام دے دو، آپ اس قضاء عمری پر کوئی فتویٰ لگا دو، لیکن اپنا ذہن اور ذوق یہ ہے کہ ایسا کرنے والے دراصل شریعت مطہرہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قضاء عمری کے نام سے اگر 12 رکعت پڑھ لینے سے پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، میں آپ کے دل پہ سوال لکھ کے چھوڑ رہا ہوں، پھر مجھے بتائیے یہ روزانہ 5 مرتبہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ پھر مسجدیں بند کر دو، پھر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کی اس واضح آیت کا انکار کر دو کہ نماز مسلمانوں پر ہر نماز کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اگر ہر نماز کا وقت مقرر ہے تو پھر یہ 12 رکعت نماز پڑھ لینے سے آپ کی زندگی بھر کی نمازیں کیسے ادا ہو جائے گی؟ اس لیے جس کو اللہ نے جتنی ہمت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس مصیبت میں مبتلا، چاہے وہ کوئی صاحب دستار ہو یا کوئی عوام الناس میں سے ہو، اپنے تئیں اس کو سمجھانا اور اس کی اصلاح کرنا ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ مذاق بند ہونا چاہیے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ تعلیمی دور ہے، ترقی کا دور ہے، لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس حوالے سے سمجھدار ہو گئے۔ دینی حوالے سے تو یہ حالت ہے کہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والا، اس نے کبھی کسی مولوی صاحب سے یہ نہیں کہا جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، مفسرین و محدثین نے، آخر کس نے اس میں عمل کیا ہے یا کس نے کہا ہے کہ ایسا کر لینے سے آپ کی نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ بلکہ جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کی نمازیں رہ گئی ہوں اس کے ذمہ 2 کام ہیں۔ جس آدمی کی نمازیں رہ گئی اس کے ذمہ 2 کام ہیں۔ پہلا کام استغفار، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے رب مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں نے آپ کی نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کی، سستی کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ پہلا عمل۔ اور دوسرا عمل ہر نماز کی قضا کرنا، یعنی اس نماز کی ادائیگی کی فکر کرنا، یہ ہے شریعت مطہرہ کا مسئلہ، اور آج تک ہماری شریعت میں یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ آج تک یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ لہذا ایک تو اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کی وساقت سے آپ حضرات کو اپنے حد تک اس کی فکر کرنا ہے کہ جو مسلمان اس مصیبت میں مبتلا ہیں ان کو آپ نے سمجھانا ہے اور ان کو مسئلہ بتانا ہے کہ یہ آپ کو کسی نے غلط رہنمائی کر کے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔